لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل کی باتوں میں ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ مال اپنے ساتھ وبال لے کے آتا ہے. مال آئے گا تو انسان اللہ سے غافل ہوگا، مال آئے گا تو انسان جو ہے وہ متکبر اور باغی بن جاتا ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ مال کا متحمل نہیں. تو گو کہ دنیا دار شخص وہ نہیں جس کے پاس مال ہو یا جس کے پاس زیادہ مال ہو. مشائخ نے فرمایا دنیا دار وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. مال کا نقصان واضح ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو مال ہے یہ ایک سانپ کی طرح ہے اور یہ انسان کو ڈس کے رہے گا، اور اس کا علاج جو ہے وہ اللہ والوں کے پاس ہے. تو مال کے وبال سے بچنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھتے ہیں. ورنہ مال کسی نہ کسی طرح سے انسان کو بغاوت میں ضرور ڈالتا ہے. کبھی متکبر بنائے گا تو کبھی گناہ کی طرف ابھارے گا، تو کبھی مال جو ہے وہ انسان کے اندر شہرت کا شوق پیدا کر دے گا. کبھی مال یہ چاہے گا، مال کی وجہ سے انسان یہ چاہے گا کہ بس میری بات ہر بندہ سنے اور اس کو مانے. اور کبھی مال انسان کو اور زیادہ مال حاصل کرنے کی جذبہ دلائے گا. تو ظاہر ہے مال سے انسان کی ضروریات خواہشات پوری ہوتی ہیں. انسان سوچے گا اور ہونا چاہیے تاکہ اور خواہشات پوری. تو مال کو ہینڈل کرنا جو ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اور یہ مال ایسی چیز کہ یہ اگر آ گئی تو انسان ایسی بغاوت میں، ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے جو گناہ اسے جہنم تک لے جاتے ہیں. اسی لیے کئی مرتبہ ہم اللہ سے مال کی فراوانی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، کھینچ کے رکھتے ہیں مال کو. اور کیوں نہیں دیتے اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو بہت ہی بڑھا دیں تو وہ باغی ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں وہ بھی باقی ہو جائیں گے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ. تو مال کو ہر بندہ ہینڈل کر نہیں سکتا. مال انسان کو اللہ کا نافرمان ضرور بناتا ہے. تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مال کو ہینڈل کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر متقی شخص ہے تو پھر مال آ جائے تو برا نہیں.
تو مال کو ہینڈل وہی کرے گا، یا مال کے نقصانات سے وہی بچے گا، یا مال کے وبال سے وہی بچے گا جو متقی ہوگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کے وبال لکھے کہ کتنے وبال ہیں، اور کل ہم نے پہلے وبال کے بارے میں کچھ گفتگو کی کہ مال کا ایک وبال یہ ہے کہ گناہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، گناہ کرنے میں مال سہولت دیتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ معاشرہ ایسا بن جاتا ہے کہ مالدار اگر گناہ کرے تو اس کی لان تان بھی کم ہوتی ہے، مگر اگر غریب گناہ کرے تو لان تان زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں امام غزالی کا بیان کردہ مال کا دوسرا وبال، اور دوسرا وبال کیا ہے کہ مال جب آتا ہے تو کئی مرتبہ انسان کے دل میں موت کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ موت کی وحشت پیدا ہونا، یہ جو خوف ہوتا ہے نا کہ کہیں میں اس دنیا سے چلے نہ جاؤں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور مال انسان کے اندر ایمان کی یہ والی کمزوری لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ اور کیوں تحفہ ہے کہ اگر وہ واقعتاً مومن ہے، ایمان والا ہے، اوہو، موت کے بعد وہ زندگی ہے کہ ایسی زندگی پانے کے بعد تو دنیا کی زندگی پہ تھوکنا بھی نہیں پسند کرے گا۔ تو مال جو ہے وہ موت سے وحشت دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الموت جسر، موت تو ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی حبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے والا پل ہے، یعنی بندے کو اللہ سے ملانے والی چیز موت ہے۔ تو مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے اس کو وحشت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام تو موت کو خوب یاد کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں موت نہ آ جائے، اتنی مشکلوں سے مال ہاتھ آیا ہے، اب زندگی یہی والی گزرے، مالداری والی زندگی گزرے۔ ایک شخص حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا، کیونکہ حضرت کا مرید تھا، سچی بات اس نے کر دی۔ حضرت سچی بات یہ ہے مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، بڑی وحشت ہوتی ہے، تو کیا علاج ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو مال خرچ کر، غریبوں پہ، دینی کاموں پہ، رشتہ داروں پہ، ضرورت مندوں پہ خوب خرچ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، مالدار آدمی تھا، مال خرچ کرنا اس نے شروع کر دیا، غریبوں پہ، ضرورت مندوں پہ، رشتہ داروں پہ، دینی کاموں پہ مال جو خرچ کیا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 1-2 مہینے بعد آنا، وہ اس سے پہلے ہی آ گیا، اور آ کر اس نے اپنی حالت بتائی کہ حضرت واقعی اب موت کا وہ ڈر اور وہ وحشت نہیں رہی، بلکہ اب موت کے لیے ایسا لگتا ہے تیار ہوں، اگر آ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔
تو اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کا بڑا شکریہ، مگر یہ بات جاننا ضرور چاہوں گا کہ مال خرچ کرنے سے غریبوں پہ یا ضرورت مندوں پہ یا دینی کاموں پہ یہ مال خرچ کرنے سے موت کی وحشت نکل کیسے گئی دل سے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہوتا ہے، جہاں اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہیں پہ اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ کا سارا سرمایہ دنیا میں لگا ہوا تھا، اس لیے آپ کا دل دنیا میں ہی لگتا تھا، موت سے وحشت ہوتی تھی۔ اب آپ نے اپنا سرمایہ آخرت میں لگا دیا ہے، اس لیے آپ کا دل جو ہے وہ آخرت میں لگتا ہے اور موت سے وحشت ختم ہو گئی ہے۔ تو مال کا ایک وبال یہ ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کو موت سے وحشت آتی ہے۔ اور جو انسان مال کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ڈر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، صرف موت کا نہیں، ویسے ہی ڈرتا پھرتا ہے جو گناہ زیادہ کرتا ہے۔ تو کئی مرتبہ مال زیادہ ہوتا ہے، انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، صرف موت سے نہیں ہر چیز سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اس کو خود سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یخف اللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اخافہ اللہ من کل شیء، اللہ ہر چیز کا ڈر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے فلاں شخص مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، فلاں جگہ میرا خرچہ نہ ہو جائے، اس کا ڈر، میرے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، اس کا ڈر، میری نوکری ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کا ڈر، میرا ملازم جو ہے وہ میری صحیح طرح سے کام نہ کرے، نقصان پہنچا دے، اس کا ڈر، بیمار نہ ہو جاؤں، اس کا ڈر، ہر وقت ڈرتے ڈرتے وقت گزرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، آخری بات کر کے آج کی باتیں مکمل کروں، کہ امریکی صدر تھا، اور امریکی صدر کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان، کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا بادشاہ۔ تو کئی مرتبہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور انسان، تو ظاہری طور پہ بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے وہ، اس کے پاس بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جو آرمی ہے یا فوج ہے یا طاقت جو ہے یہ اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، مگر خوف اتنا کہ جو ایسٹرولوجرز ہوتے ہیں نا، جو فیوچر کے حالات بتانے کی اپنے آپ میں مہارت رکھنے کا کہتے ہیں، ان کو بلاتا تھا اپنے وائٹ ہاؤس میں اور ایک ایک سے پوچھتا تھا کہ آگے میرا کیا بنے گا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنے سارے آپ یہ ایسٹرولوجرز اور ایسے، بس کئی مرتبہ یہ صحیح ہوتے بھی نہیں ہیں لوگ، کیوں ان کو بلاتے ہیں؟ کہتا سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے اندر ایک فیئر آف دی ان نون ہے، ڈر ہے، بتا نہیں سکتا کس چیز کا ڈر ہے، ان نون چیز کا ڈر ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، انسان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، مال کی کا خادم نہیں بنتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دل میں سکون عطا فرماتے ہیں، دل کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے۔
تو مال کا ایک وبال جو ہم نے کل ڈسکس کیا کہ مال کی وجہ سے گناہ کرنا آسان، اور مال کا دوسرا وبال جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال کی وجہ سے انسان کے اندر موت کا خوف اور موت کی وحشت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال کے وبال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے متقی نیک بندوں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔